اور قلم کی جو لکڑیاں ہیں وہ گھس گھس کے ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات ختم نہیں ہوں گے، لکھ نہیں سکتے ان۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس خالق نے اتنے انعامات کیے اور ایسے ایسے جو، یعنی آپ ایک آنکھ کو دیکھ لیں، یہ جو آنکھ ہم دیکھتے ہیں نا جس آنکھ سے، اس میں اتنی ہزاروں رگیں ہیں جو دماغ کی طرف جا رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی، جیسے بجلی کی تاریں ہوتی ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا ایک کمپیوٹر کی جو ہارڈ ڈسک ہے اس میں کیسی چھوٹی چھوٹی تاریں کچھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ تاریں اس آنکھ کے اندر ہیں جو دماغ کی طرف جا رہی ہیں۔ کان میں ایسی تاریں، پوری یہ دماغ جو ہے نا یہ کنٹرول کر رہا ہے جسم کے ایک ایک عضو کو، سارے جسم کے سارے اعضاء سے پہلے موٹی موٹی تاریں نکل گئے، پھر ان کی چھوٹی تاریں، پھر ان سے چھوٹی ہوتے ہوتے کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں یہ تاروں کے گچھے دماغ پہ جا کے ٹچ ہو رہے ہیں، اور دماغ ان تاروں کے ذریعے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ ایک آنکھ ہی کو دیکھ کے ایک سائنسدان نے کہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ آنکھ خود سے بنی ہو، یہ ممکن نہیں ہے، ایسا تاروں کا پیچیدہ نظام جو ہے اس کو پلاسٹک کے ٹیپ چڑھا کے اس میں دماغ میں ایسے جوڑ دینا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو کس قدر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دکھانے کے لیے ایسے ویڈیو کیمرے ہمارے دماغ میں نصب کر دیے ہیں کہ یہ ویڈیو کیمرہ پیدائش سے لے کے موت تک چلتا رہتا ہے اور ویڈیو بناتا رہتا ہے۔ یہ جو ویڈیو کیمرہ ہے نا، یہ بالکل وہی پروسیس، اس میں وہی پروسیس ہوتا ہے جو ہماری آنکھ میں ہوتا ہے۔ سائنسدانوں نے یہ ویڈیو کیمرہ آنکھ ہی کو دیکھ کے بنایا ہے، ویڈیو بن رہی ہے، ابھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ لوگوں کی ویڈیو بن رہی ہے، اور وہ میرا دماغ اس کو پڑھ رہا ہے وہ، اور ان ہزاروں تاروں میں سے ایک تار میں بھی گڑبڑ ہو جائے تو کوئی اندھا ہو جائے گا، کوئی کلر لیس ہو جائے گا، کوئی کلر بلائنڈ ہو جائے گا، کوئی کسی کو 1 کے 2 نظر آنا شروع ہو جائیں گے، کسی کو 2 کے 4 نظر آنا شروع ہو جائیں گے، ایسی گڑبڑ ہو جائے گی ان تاروں میں سے ذرا بھی دائیں بائیں ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، کانوں کی سماعت کا ایسا بہترین نظام بنایا اس نے، چکھنے کا جو عمل ہے نا، کروڑوں قسم کے یہاں پر ایسے اللہ تعالیٰ نے سینسیٹیو آلات ہماری زبان پہ لگائے ہوئے ہیں۔ دیکھیے کوئی کڑوی چیز آپ ہاتھ پہ رکھیں، ہاتھ نہیں بتا سکتا، کوئی میٹھی چیز رکھیں، کتنے مختلف ذائقے ہاتھ پہ رکھ دیں، نہیں بتائے گا ہاتھ، ناک نہیں بتائے گی، ہاتھ نہیں بتائیں گے، آنکھ نہیں بتائے گی، کان نہیں بتائے گا۔ زبان کو بتانے کے لیے، ذائقے بتانے کے لیے اللہ نے ایک گوشت کا لوتھڑا منہ میں لگا دیا، اب اس پہ ذرا سی کوئی چیز ٹپکائیں، جیسے شوگر کے خون ٹپکایا جاتا ہے نا اس مشین پہ، فوراً بتا دیتے اس میں شوگر کتنی ہے۔ تو اللہ نے ایسا زبان کو بنایا کہ ایک قطرہ ٹپکائیں فوراً زبان دماغ کو آرڈر کر دے گی، فوراً دماغ کو اطلاع کر دے گی کہ یہ کڑوا ہے، میٹھا ہے، کھٹا ہے، ترش ہے، اور کیا ہے، نمکین ہے یا چٹپٹا ہے، درجنوں ذائقے فوراً فرق کر کے بتائی۔ پھر زبان کے مختلف حصے ہیں، بعض کڑواہٹ محسوس کر سکتے ہیں، مٹھاس کا نہیں پتہ چلتا ان کو، اور یہ ہے کیا، گوشت کا ایک لوتھڑا۔ اگر مارکیٹ میں اس قسم کا کوئی سافٹ ویئر آتا تو کتنا مہنگا ہوتا، اور اس پہ کتنے تجارتیں ہوتی ہیں، اور اس پہ کس قدر اس کو حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا۔ حالانکہ آج تک اتنی ترقی کے باوجود ایسا کوئی سافٹ ویئر سائنسدان دریافت نہیں کر سکے۔ روبوٹ پورا بنا دیا مگر وہ بے جان، نہ چکھنے کی صلاحیت، نہ دیکھنے کی صلاحیت۔ اس کو دیکھ کے قرآن کی وہی آیت آتی ہے، ان تدعوہم الی الہدی لا یسمعوا، اس کو ہدایت کی طرف بلاؤ گے تو یہ بیچارہ سوئے گا نہیں۔ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا اس روبوٹ کی ایسی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھ سکے؟ آنکھیں تو لگا دی انہوں نے، لائٹیں لگا دی اس پہ۔ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا اس کی ایسی آنکھیں جس سے یہ دیکھ سکے؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ایسے کان ہیں جس سے یہ سن سکے؟ روبوٹ نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، اس کے ذریعے انسان ہی دیکھے گا، اس کے ذریعے انسان ہی سنے گا، خود نہیں وہ بیچارہ دیکھے گا۔ اگر وہ خود دیکھتا، سنتا اور سمجھتا ہوتا تو اسے ہنسی کی بات پہ ہنسی آتی اور رونے کی بات پہ رونا۔ کتنا ذہین ہے نا روبوٹ، پورا کمپیوٹر اس کے اندر فٹ ہوتا ہے، اتنا ذہین کہ آپ جو ہے نا، اب تو حسابات بھی سنا اس میں ہو رہے ہیں، بڑے سے بڑے مشکل مسئلہ ریاضی کا اس میں ڈالیں، وہ بٹن جو ہے نا وہ سارے نمبر آ جائیں گے، بتا دے گا یہ اس کا 325 کو 448 سے ضرب دیا جائے، بٹن دبائیں گے فوراً جواب دے گا وہ۔ لیکن بے حس بیچارہ ایسا کہ اسے ہنسی کی بات پہ ہنسی نہیں آتی، رونے کی بات پہ رونا نہیں آتا، حیات نہیں ہے اس میں، نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ایسے آلات دیے جس کی وجہ سے ہم خود دیکھ بھی رہے ہیں، ہم خود سن بھی رہے ہیں، ہم خود بول بھی رہے ہیں، ہم خود ہر بات کو سمجھ بھی رہے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی نعمتیں اس اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو بھی کہہ رہے ہیں، اور داؤد علیہ السلام کا یہ واقعہ بتا کے ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ آج ہم جن نعمتوں میں ہیں، اگر ان میں سے کوئی نعمت ہم سے چھن جائے، اللہ نہ کرے، تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ یہ نعمت کتنی بڑی نعمت جب چھنتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی وہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ تو اللہ کا شکر ادا کیسے کیا جائے؟ شکر ادا تو کرنا ضروری ہے یا نہیں، یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ اب بات ساری یہ ہے کہ شکر کیسے ادا کیا۔ دیکھیں، یہ ساری دنیا کے سارے کافر بھی یہ بات مانتے ہیں کہ جو گاڈ ہے نا، جو خالق ہے، ہندو جسے بھگوان کہتے ہیں، عیسائی اسے گاڈ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے،
تو جو خالق کائنات ہے اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اس پہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کا اتفاق, ساری دنیا کے سارے انسانوں کا, اس میں کوئی اختلاف نہیں. ہاں جو گاڈ کو مانتے ہی نہیں ہے, دہریے, وہ تو خدائی کو نہیں مانتے, تو شکر کس کا ہوگا؟ تو پھر مانتے ہی نہیں نا. جو مانتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ اللہ ہے, اس پر تو سب کا اتفاق. اختلاف یہاں ہے کہ وہ شکر کیسے ادا کیا جائے. اختلاف کہاں پر ہے؟ بولے بھائی, ادا کیسے کیا؟ عیسائی کہتا ہے وہ شکر ادا ہوگا چرچ میں جا کے. آپ چرچ میں جائیں, عبادت کریں, اور عیسیٰ ابن مریم کی بھی عبادت کریں, چونکہ وہ بھی اللہ کے بیٹے ہیں, تو جو اللہ کے بیٹے کو خوش کرے گا تو اللہ خود بخود خوش ہوگا. آپ جیسے کسی کے بیٹے کو ہدیہ دے دیں تو باپ خوش ہوتا ہے, نہیں ہوتا؟ ہندو کہتا ہے کہ یہ اللہ جو ہے نا, اس کی روح, بھگوان کی جو روح ہے, یہ بتوں میں آئی ہوئی ہے. یا وہ کہتا ہے کہ یہ نیک لوگ تھے تو ان کی مورتیاں بنا کے ان کے سامنے جھکیں گے, تو یہ چونکہ اللہ کے محبوب بندے مجسم صورت میں ہے, تو جو کسی محبوب کا دل خوش کرتا ہے تو خالق کا دل خوش ہوگا نا اس سے. تو ہم ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ان سے منتیں مانتے ہیں, کیونکہ خالق نے خوش ہو کر ان کو بہت ساری چیزوں کے اختیارات بھی دیے ہوئے ہیں. بارش برسانے کے اختیار اس بت کو ہے, اور اولاد دینے کا فلانے بھگوان کو, اور فلانے اس کو, اور فلانے اس کو, جو بند بندروں میں انہوں نے مورتیاں بنائی ہوئی ہوتی. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ عمل کریں گے تو جو بھگوان ہے وہ اس سے خوش ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ سکھوں کا اپنا اصول ہے, اور اللہ آپ کا بھلا کرے, یہ یہودیوں کا اپنا ایک ضابطہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک یروشلم کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا دی جائے گی بیت المقدس کی, اللہ ہم سے خوش نہیں ہوگا. وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک فلسطین کے مسلمانوں کو مار مار کے برکس نہیں نکال دیں گے ہم, تو اللہ ہم سے خوش نہیں ہوگا. تو ہر ایک کا اللہ کو خوش کرنے کا معیار اور طریقہ کار الگ ہے, لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ خالق ایسی چیز ہے جسے خوش رکھنا, جس کا شکر ادا کرنا, اور جس سے بنا کے رکھنا ہم سب کی ذمہ داری. تو ظاہر ہے اسلام نے بھی ایک طریقہ بتایا کہ بھئی کیسے خوش رکھ. اسلام کہہ رہے ہیں یہ سارے طریقے غلط, ان میں کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے اللہ خوش ہو جائے گا. نہ قتل و غارت سے اللہ خوش ہوتا ہے, اور نہ ہی اللہ رب العزت کسی اللہ کے محبوب بندے کے سامنے جھکنے سے خوش ہوتا ہے. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب واحد بادشاہ ہوں اور میں اس کائنات کو بنانے والا, تو میں اپنی بنائی ہوئی مخلوق کے سامنے کسی کو جھکا کے خوش نہیں, بلکہ میں اس سے غضبناک ہوں گا. کیونکہ تم اپنی ملکیت میں شرکت برداشت نہیں کرتے, کوئی حکومت میں حکومت برداشت نہیں کرتا, تو میں خالق جس کا حق عبادت ہے کہ میری عبادت کی جائے, میں اس میں شرکت کیسے برداشت کر لوں گا؟ میں اس میں کیسے, میں کسی پتھر کے, اور قرآن نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کو اختیارات ہیں, ان پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کو اختیارات ہیں بارش برسانے کا اور اولاد دینے کا, تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم جب ان کو پکارتے ہو تو تمہاری پکار کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ اب لہم آیوں یبصرون بہا, ان کی تم نے پتھر کی آنکھیں لگا دی, کیا ان آنکھوں سے ان کو نظر آ رہا ہے؟ تمہارا ضمیر کیا کہتا ہے؟ یہ دیکھ نہیں سکتے, سن نہیں سکتے. ام لہم ارجل یمشون بہا, انہیں مارو تو بھاگ نہیں سکتے. یہ کوئی ہندو کسی مندر میں جا کے کسی بت کو توڑ پھوڑ کے بھی پھینک دے, وہ بت ایک ہاتھ اٹھا کے چماٹ نہیں لگا سکتا, تھپڑ نہیں لگا سکتا. تو یہ اللہ نے قرآن میں دلائل دیے اور بتایا کہ یہ سارے طریقے اللہ کو خوش کرنے کے غلط ہیں. عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے, اللہ فرماتے ہیں لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا, خالق مخلوق جیسا نہیں ہے, اولادیں مخلوق کی ہوتی ہیں, بیوی بچے مخلوق کے ہوتے ہیں. خالق اولاد کے عیب سے, بیوی کے عیب سے پاک ہے. وہ خالق, وہ کسی کو اپنا بیٹا نہیں بناتا, تو وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرے علاوہ بھی کسی کی عبادت ہو زمین میں. یہ تمام طریقے اللہ کو خوش کرنے کے غلط ہیں. تو اب طریقہ صحیح کیا ہے, شکر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ اس کی تفصیل بیان کی کہ مجھے اگر راضی رکھنا چاہتے ہو